بھائی صاحب بیان کریں نا، آپ نے یہ پڑھا خود. اللہ تعالیٰ کے فرمایا تکلیف میں دیکھ کر اپنے صحابہ کو، اور فرمایا کہ رکھنے وہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتے کہ ایسا کیوں ہو گیا. نیک لوگ مارے گئے، ظالم غالب رہے، دعوت ناکام رہی، کسی نے مانا ہی نہیں. وہ سوچتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ قضاء و قدر کا معاملہ، یہ اللہ کے بس میں ہے، کیا وہ نتیجہ نکالتا. ہم نے تو اپنا فرض انجام دینا. ہم مزدور ہیں، جو مزدوری کرنے کا ہمیں کہا گیا وہ کریں گے، تنخواہ وہ دے گا، یہاں دے یا آگے دے، ہم اس بارے میں کوئی نہیں سوچیں گے. ہے کٹھن راستہ ہے چودھری صاحب، کیا کریں. جو کچھ آج پڑھا ہے اس کے بارے میں دیکھیں نا، ایک دفعہ تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ حق کی بات ہے، کہہ رہے ہیں، سنتا کوئی نہیں. دن بدن ساتھی کم ہوتے جاتے ہیں، بے دین لوگ غالب آتے جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، پریشان تو بہت ہو جاتا. اللہ کا کلام ہی سہارا دیتا ہے نا کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر گزرا. توبہ توبہ. امریکہ کی یہ جو افغانستان سے پکڑ کے لے گئے تھے نا، وہاں ایک کو رہا کیا انہوں نے، وہ آ گیا واپس، تو اس کا انٹرویو لیا کسی نے، تو اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں اتنی جو تکلیفیں 4 سال دیں انہوں نے، تشدد کیا سب کچھ، تو تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کہا جی میرا یہ ایمان تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہی کافی تھا. اللہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس اس کے سامنے ہے سب کچھ. یہ سب اس کے علم میں. اللہ. اور یہ اس کے لیے اتنی بڑی تقویت تھی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اس کے لیے بہت بڑی تقویت تھی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے تکلیف چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنا بندوبست کرے گا. اگر مالک کی گائے پیاسی بیٹھی ہو اور اس کو پانی کو کسی نے پلایا ہو تو آ کے دیکھے کہ تم پیاسی بیٹھی ہے، تو اس کو فکر مندی تو اس کو فوراً ہو جائے گی کہ اس کو پانی پلائے. تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنا بہتری کر لے گا. وہ تو کمزور نہیں ہے. یہی تو بات ہے چغتائی صاحب کہ اللہ کمزور بھی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے اختیار میں ہے. پھر اس کے دین کا کام کرنے والے بیچارے مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، ان کو دکھ دیے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ تو شیطان آدمی کو گمراہ کر دیتا کہ یار یاد تیرا خدا بے بات ہے، یا اس کو حالات کی کوئی خبر نہیں، یا اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے باغیوں پر قابو نہیں پا سکتا. یہ الجھنیں تو بڑی ہیں، خدا نہیں سنبھالتا. اور بس یہ ایمان و یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا. جب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا اللہ نے تو نے ان فرعونیوں کو اتنے مال و دولت دے دیے کہ یہ زمین میں فساد کرے، تیرے بندوں کو تنگ کرے، کیا یہ ہو رہا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ اس کے ساتھ کچھ دن پھرو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں وہ کچھ ہو رہا نا وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے، اندر اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. اب انہوں نے کیا عجیب کام دیکھے کہ جنہوں نے بغیر معاوضہ لیے مفت کشتی میں سوار کرائے، انہوں نے نیکی کی، ان کی کشتی توڑ دی. اب انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے تو، انہوں نے نیکی کی ہے تو انہوں نے غریبوں کی کشتی توڑ دی.
جس بستی میں گئے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کھانا ہی دیا۔ ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، یہ مفت میں بنانے لگ گئے، تو کہنے لگے کہ انہوں نے نامکلوں نے تو کھانا تک نہیں دیا، کہنے کے باوجود آپ مفت میں ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری لے لیتے۔ اور لڑکا بھی قتل کر دیا جس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہے، قرآن بتاتا ہے کتنے پریشان۔ آخر میں کہا کہ یار اگر اب میں صبر نہ کر سکا تیسری بار کے بعد تو مجھے چھٹی کر دیں۔ وہ تو جب انہوں نے راز کھولے کہ نیکوں کو جو تکلیفیں پہنچی، جیسے وہ کشتی والوں کو تھی، انہوں کا سلوک تو نیک تھا، اس میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، وقتی طور پر برائی تھی، ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا بیکار کے لیے، اگر وہ کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی چھین کر لے جاتا، ان بیچاروں کا گزارا ہی یہی تھا، تو کوئی نہیں پھٹا ٹھیک کر لیں گے مگر کشتی بچ جائے گی۔ دیوار والوں کا کہا کہ ان حرامیوں کی خاطر نہیں کیا، نیک آدمی تھا، اس کے بچے دو یتیم رہ گئے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، گر جاتی یہ ظالم جو تھے اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ کو ان کے باپ کا خیال تھا کہ وہ نیک تھا، اس کے بچوں کو یہ خزانہ، اس لیے میں اس کام میں لگ گیا۔ سب باتیں سمجھائیں تو پھر پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں انسانی عقل کوئی فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہم کوتا نظر ہیں، تھوڑی دور تک دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عرش عظیم سے تحت سرا ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ جانتا ہے اس جہان کی مسئلے۔ بس یہ ایمان اور یقین ہے جو مدد کرتا، ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عمر صاحب میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا حق پر ہے، اتنا جھگڑے تو آپ اس نے دب کے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے۔ ایک منٹ، ہاں توبہ، مولانا اس راستے میں آزمائش اور یہ لازمی ہے، آزمائش لازمی کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، وہ غلطی میں مبتلا ہے۔ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے موت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، ان کو بھی ضرور آزمائیں گے، کھڑے کھوٹے تو لگ ہم نے کرنے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو کب چھٹی ملی ہے، جس نے یہ اعلان کیا ہم نے اسی وقت امتحان کے پرچے آگے ڈال دیے۔ جنت کی طرف کوئی ٹھنڈی سڑک نہیں جاتی کہ گاڑی میں سوار ہیں اور چھاؤں میں ہم بھاگ جائیں، کانٹوں سے بھری گئی، دکھوں اور تکلیفوں سے بھری گئی، ناکامیاں، پھانسیاں، بس وہ نظم اگر کہیں مل جائے نا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیں آسوارا، عبداللہ شاکر مرحوم کی یہی لکھی مسدس ہے، 5 مصرے اور آتے ہیں، چھٹا پھر یہ آ جاتا ہے، ہاں پرانی ہے، مارشل لا دے کئی نہیں یہ مولانا اس سے بہت پرانی کی جائے گی، پہلے کسی شاعر کی انہوں نے کیوں اس کو بعد میں کیا، آپ نے اس میں شامل کیا ہے، اوکھی گاٹی مشکل، یہ مصرا تو انہوں نے کہیں کہہ لیا مگر لکھی خود ہی ہے، مارشل لا دے کئی اوکھی کٹ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہارا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدارا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ قول کرارا، سون مومن فرمان مبارک سید شاہ برارا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں۔ اللہ کے رسول نے بہت اچھے طریقہ سے یہ بات سمجھائی کہ جب جنت دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھ کر آؤ، وہ آئے تو انہوں نے کہا اللہ میاں جنت میں وہ تو نعمتیں ہیں کہ لوگوں نے اگر سن لیا تو حاصل کیے بغیر لوگ نہیں رہیں گے، سب جنت میں جائیں گے، دوزخ سے وہاں تو وہ مصیبتیں توبہ، یہ بھنک بھی پڑ گئی، دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، دوبارہ بھیجا تو آ کے کہا کہ جنت میں کوئی جائے گا اور دوزخ سے کوئی بچے گا، پوچھا فرق کیا پڑ گیا، کہا اندر تو بہت نعمتیں ہیں مگر راستہ جو جاتا ہے تکلیفوں سے بڑا، اوپر کر جنت تو بالمکان، جنت گھیر دی گئی ہے ناگوار چیزوں سے، اور دوزخ کے اندر مصیبتیں تو بڑی ہیں مگر حفت نار و بشاوا، من پسند چیزیں ہیں، مزے، موج میلہ کرتے کرتے اندر چلے، یہ امتحان کی خاطر اللہ پاک نے ایسا کیا
اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ نیکی کی راہ مشکل کیوں ہے اور بدی آسان ہے، اس میں بڑے مزے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اگر نیکی کی راہ آسان کر دی جاتی ہے اور بدی کی راہ جو ہے اس میں مشکلیں رکھی جاتی تو یہ کون سا امتحان ہوتا ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ اور مثال دی کہ جو تمغہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل کام ہے کہ میدان میں جمع رہے، گولیاں کھائے، وہاں جان دے، اور اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ جو بھگوڑا ہو جائے اس کو تمغہ ملے گا تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی نا؟ جو چوٹی سر کرتا کیٹو خطرے منہ لے کر اس کو انعام ملتے ہیں نا، اگر کہا جو کھڈ میں کہتا ہے، اور کھڈ میں کہنے کی یہ تو کوئی محنت نہیں۔ اس لیے جو اعلیٰ کام ہوگا نا، فلسفے کی بھی مثال دی کہ جو فلسفہ کا طالب علم مرد اس کو تو غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ناول افسانے پڑھنے ہیں، کوئی دماغ سوزی کی ضرورت نہیں۔ ہر اچھا کام مشکل ضرور ہوگا، یہ نظر لینے ہوں تو ہر ایک کو تمغہ ملے گا۔ فیل ہونے والوں کو اگر وظیفے دیے جائیں کتنا آسان کام۔ بس یہ ہے بات کہ نیکی کی راہ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انجیل میں یہی آتا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے، بدی کی راہ فراخ ہے اور اس پر چلنے والے بہت، قافلے جا رہے ہیں اس پر، بڑی جرنیلی سڑک ہے، نیکی کی راہ بہت تنگ، تو اس پر چلنا کوئی آسان۔ اب جو کچھ سید صاحب رحمۃ اللہ لکھا، حال تو شاید وہ اپنا ہی لکھ رہے تھے، بعد میں ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں نے کیا ملا، پھانسی کے تختے پر کھڑے کر دیے گئے۔ ناصر ظالم نے کہا کہ بعض آ جاؤ ابھی بھی، انہوں نے کہا بعض آنا ہوتا تو یہ کام ہی کیوں کر، جو کرنا چاہتے ہو کر۔ اب بیان کرنے میں یہ بات ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، جن پر گزری ہو جانتے ہیں نا کیا ہوا اس وقت، خوشی سے چڑھ گئے اللہ اکبر کے نعرے لگا۔ ہاں تو کہیں بھی نہ زینب الغزالی کا کیا اس بی بی کے ساتھ کرتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان تھے جو ان کو اذیت دے رہے تھے، یہ خاتون ویسی اور درندے ظالم۔ مولانا کو جب پھانسی کی کوٹری میں بھیجا نا جی، تو جو پاجامہ دیا تھا اس میں ہزار بند نہیں تھا۔ اللہ، انہوں نے کہا بھی اس میں تو ہزار بند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس لیے نہیں دیتے کہ کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو مولانا ہنس کے کہنے لگے کہ وہ بیوقوف ہوگا جو جس کو شہادت کی موت مل رہی ہے اور وہ حرام موت مر جائے۔ اللہ، اور وہ اس رات بڑے خراٹے لے کر سوئے۔ ماشاء اللہ۔ اس نے کہا کہ جی میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا جن کو پھانسی ساری رات روتے، کوئی پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ آدمی بڑا عجیب دیکھا کہ خراٹے ہی لیتے ہیں ساری رات۔ کراچی، اللہ رحمت فرمائے۔ یہ ہے اطمینان دل کا۔ اللہ، یہ پہلی کس طرح سے یہ سب لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو اللہ کے دین کا دنیا ملتی، اطمینان قلب، سوچ بڑی عمدہ، ان کے پاس وسوسے نہیں آتے۔ دیکھیے پھانسی سزا ہو چکی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ الٹے لٹک جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو موت میں نہیں لکھی ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر اللہ اکبر۔ الٹے لٹک ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، سارے جتن کیے انہوں نے کہ کوئی معافی مانگی، کچھ یہ کریں وہ کریں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کے فیصلے سے اوپر ہوتے ہیں موت کے۔ حکیم صاحب کو بٹھائیں۔ ہاں۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة فإن هو نزع واستغفر سقلت، فإن عاد زيد فيها
حتى تعلو قلبه فذلك الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، جس میں مسند احمد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ابن حبان بھی ہے اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اس سے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے، اس سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کے اعادہ نہ کرنے کا عہد کر لے، تو سقلت، وہ جو دھبا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کی معافی سے، اس کے استغفار سے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور جس طرح کی زنگ لگی ہوئی چیز جو ہے اس کو اوپر سے اگر وہ زنگ اتار دیا جائے تو نیچے سے وہ چمکدار چیز نکل آتی ہے، اسی طرح سے پھر اس کا دل جو ہے وہ چمک اور نور اس میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَادَ، لیکن اگر وہ دوبارہ غلطی کرے اور گناہ کرے، بجائے اس کے کہ گناہ کر کے اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا اور اس سے توبہ کرے، وہ مزید جرم کرے، مزید نافرمانی کرے، تو فرمایا فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ، اگر وہ پھر اسی گناہ کی زندگی پہ لوٹ آئے اور ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، تو وہ جو دھبا ہے اس کے دل پر بھی پڑا ہوا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ بڑھتے بڑھتے اور اس کی نافرمانیاں بڑھتے بڑھتے سارے دل پر چھا جاتی ہیں اور وہ سارا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ جو ہے وہ چڑھا دیا انہوں نے اپنے دل پر، اعمال کو ان کے وہ جو ہے زنگ بن گئے ان کے اوپر، اور ان کی جو نور ہے اس کو ان کو چھا گئے، اس کو غائب کر دیا ہے اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اس میں ہمارے لیے بڑے سامان ہیں ہدایت کے، کہ انسان کے لیے یہ تو مشکل ہے کہ وہ غلطی سے بچ سکے، کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث نہیں ہوتی، اسی کے کسی فرمان کو وہ اس کی تعمیل نہیں کرتا، کہیں اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ لیکن یہ اب انحصار اس پر ہے کہ اس غلطی کرنے کے بعد وہ اور غلطی کرتا ہے یا اس غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس غلطی کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ اس سے مجتنب رہنے کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے دل پر جو سیاہ دھبا پڑ گیا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے، اور اس کی دل کی نور کی چمک جو ہے اس کی لوٹ آتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اس سیاہی کا احساس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ میں نے یہ خطا کرنے سے کیا کھویا ہے، اس کی لذت میں وہ گم ہو جاتا ہے، اور اس کی قلب کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں دل جو ہے یہ سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے، یہی جو ہے یہ زنگ اس پہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل بیکار ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے خدا کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، کہ کہیں اس احساس کے فقدان کی وجہ سے، اس شعور کے فقدان کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اور ادھر دل کی سیاہی پر تاریکی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن کے رہ جاتا ہے،